العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. سورہ کہف توحید باری تعالی، ایمان اور ایمان پر قائم اور باقی رہنے کے طور طریقے، تاکید، تلقین، بلکہ انسان کی زندگی کا ماحصل، جس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں عطا فرمایا ہے، سارے اسباب فراہم کر رکھے ہیں. ان تمام کا تقاضا صرف اور صرف اپنے رب کو جاننا، ماننا اور اس کا یقین رکھنا. یہ ہونے کے بعد زندگی کا ہر لمحہ، ہر قسم کی سوچ، ہر فکر، چاہے عبادت کی ہو، چاہے عملی زندگی گزارنے کی ہو، چاہے چلنے پھرنے کی ہو، اٹھنے بیٹھنے کی ہو، کمانے دھمانے کی ہو، اس میں جو فکر رکھنا ہے عقید توحید کی کیا ہے، وہ کیسے ہے. صرف اور صرف اسی کی تاکید، اسی کی تلقین، یہی تربیت اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے ہیں، یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں. ورنہ انسان کے پاس موجود ہر شے اللہ تعالیٰ کی ہے. دوسرا ایک پہلو، لفظ اللہ ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں. لفظ اللہ ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں، اور کون نہیں کہتا یہ بتاؤ؟ کون نہیں کہتا یہ بتاؤ؟ کون سا انسان ہے جو نہیں مانتا یہ بتاؤ؟ چاہے ان انسان کا تعلق اسلام سے ہو، یا ہندوازم سے ہو، یا کرسچن مذہب سے ہو، یا جوس یہودیوں سے ہو، آتش پرست مجوسیوں سے ہو، کسی سے بھی ہو، لفظ اللہ کا انکار کسی کو نہیں. ہر کوئی لفظ اللہ کہتا ہے. زبان کا فرق کوئی حقیقت نہیں. یہ لفظ چونکہ عربی میں اللہ ہے، اردو میں خدا ہے، انگریزی میں لے کے چلو جو بھی ہے، گاڈ کہو، سنسکرت میں لے کے چلے جو ایشور کہو، یا لفظ بھگوان کہہ لو. الفاظ کی تبدیلی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، معنی نہیں رکھتی. ہیبرو اور سریانی زبان اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید، جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا، جس کو یہودی مانتے ہیں، اللہ نے نازل فرمایا تھا، فرمائی ہوئی ہے، آج بھی ہے. لیکن جو آج بھی ہے
اوریجنلٹی پر نہیں ہے. کئی پہلو انہوں نے شرائط کر رکھی، لیکن ہمارے لیے ایمان کی شرائط میں ہے. اللہ کی مقدس کتابوں میں سے ایک کتاب تورات ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. لیکن اس وقت جس کیفیت میں ہے وہ نہیں. اس قرآن مجید مقدس کلام پاک جو تورات کے نام سے ہے، تورات عربی لفظ نہیں ہے، ہبرو لفظ ہے جس کے معنی ہے کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید. زبور کے معنی بھی کلام اللہ، عربی میں وہی معنی ہے زبور، اللہ کی مقدس کتاب. اس کا تقریباً خلاصہ جو تورات نام سے اللہ کی مقدس کتاب ہے، وہ پوری چیز کا خلاصہ، وہ چیزیں اس کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے شامل فرما دیے، موجود ہیں. تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ کا انکار کسی کو نہیں ہے، تو پھر انبیاء پھر آتے چلے گئے کیوں؟ پھر کتاب کے اوپر کتاب اللہ بھیجتے کیوں گئے اللہ تعالیٰ؟ ہم بھی جو کہہ رہے ہیں اللہ، یہ سب یہاں سے نکل رہا، حلق سے، زبان سے، الفاظ سے. بلکہ آپ نے اس کو موبائل میں فٹ کر کے رکھ دیا، ٹیپ میں فٹ کر کے رکھ دیا، آن کر دو، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. لیکن جب حقیقت جان کر اسی زبان سے جب نکلتا ہے، وہ زبان کی تاثیر رکھنے والے کس کی زبان سے نکلتا ہے، تو فوراً ساری کی ساری بلڈنگ میں ایک زلزلے جیسی کیفیت آ جاتی ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، پہاڑ بھی پھٹ پڑتا ہے. تو آپ کہیں گے کہ کیا نہیں کہنا زبان سے؟ کہنا ہے، زبان سے کہنا ہے، آنکھ سے کہنا ہے، ناک سے کہنا ہے، ہاتھ سے کہنا ہے، سر سے کہنا ہے، بدن کے ہر حصے سے کہنا. ان تمام چیزوں کو زبان کہتے ہیں. ان تمام چیزوں کو زبان کہتے ہیں، جو ظاہر کرنے والی چیزیں ہیں. اور اسلام کا تعلق اسی سے ہے. اب اسلام ایک چیز سے جوائنٹ ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو جاننے کے لیے سارا کا سارا کلام پاک صرف اللہ تعالیٰ کی شناخت کیسے ہونا ہے. دو چیزیں ذکر کی گئی تھی تفصیل کے ساتھ، قریب قریب آدھا سورہ ہونے آ رہا ہے. اس میں اصحاب کہف کی تفصیل گزری، ایمان کے حقائق کو پیش کر دیا گیا. اس کیفیت کے پر باقی رہنے والے ایسے گنتی کے 7 بندے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا. یہ لفظ اللہ جو ان کی زبان سے نکلتا تھا، جو آنکھ سے نکلتا تھا، جو ہاتھ سے نکلتا تھا، جو پاؤں سے نکلتا تھا، جو سارے بدن کے ساتھ ان کا مظاہرہ کرتے تھے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو دل کی کیفیت کے ساتھ تھیں، یہ 7 بندے اللہ کے رسولوں میں سے نہیں تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے. لیکن اس کیفیت کی وجہ سے اللہ کے خاص بندے بن گئے تھے. تمہارے جیسے انسان تھے، ان کی زندگی کا پیشہ سنو تو
ایک تو بکریوں کو جانوروں کو چرانے والا شخص تھا، اس کے اندر چرواہا تھا، کسی حکومت کا بادشاہ نہیں تھا، وزیر نہیں تھا، پولیس انسپکٹر نہیں تھا، پولیس امیر نہیں تھا، کسی اکھاڑے کا پہلوان نہیں تھا، عام انسان تھا۔ ہر ایک تمام کی زندگی جینے کے اعتبار سے عام زندگی تھی جو ہر کوئی جی رہا ہے۔ یہ زندگی جلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ سمجھنا ہے۔ یہ حقیقت سمجھ گئے تو تمہارے کے اندر ولایت ہے۔ شب معراج کے نام سے نشست و برخاست رسمی اعتبار سے چل رہی ہے، چلے گی، ہر چیز چل رہی ہے، آج بھی چلے گی۔ اس کی پوری کیفیات نہ کوئی سنائے گا آپ کو، نہ آپ سنیں گے ہوتے، نہ آپ سننے کی تڑپ رکھتے ہیں۔ جب وہ سنے اور سمجھ میں آ جانے کے بعد یہی کیفیت سمجھ میں آ جائے گی، رہو گے دنیا میں، تمہارا وجود شمار ہونے لگا گا عرش معلیٰ تک، زمین سے لے کر فرش تک، ہر مخلوق کے پاس اس زمین کے پاس جو بھی قدم پڑے گا، زمین آپ کے لیے، زمین کا چپا چپا آپ کے لیے دعائیں کرتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زمین کا 4 انگلیوں کے برابر بھی اتنا حصہ کہیں بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ ہے، بارگاہ خدا بندی میں سجدہ ریز ہو کر دعائیں کر رہا ہے۔ اس دعا کے اندر سب سے زیادہ ایسے نیک اور صالح بندے کے حق میں اے اللہ تعالیٰ تو مہربانی فرما، اس کے کوتاہیوں کو تو معاف فرما۔ یستغفرون لمن فی الارض، ہر گناہ گار بندے کو گناہ سے دور ہو کر تیری رحمت میں وہ داخل ہو جائے، دعائیں و درخواست کر رہا ہے۔ یہ اہتمام اس انسان کا، اور جو نہیں سمجھا اللہ نے ان کو جواب میں فرمایا اولئک کالانعام، بشکل یہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ اب حیوانوں کی تفصیل کہنے کی ضرورت نہیں، وہ حیوان کتا ہو سکتا ہے، خنزیر ہو سکتا ہے، بندر ہو سکتا ہے، گدھا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن نے تو واضح کہہ دیا، اس سے میں انسانوں کو ایک سے زائد مرتبہ قرآن میں گدھے، ارے گدھو، اللہ نے فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یہ گدھے ہیں۔ کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ گدھے ہیں۔ لوگ ان کو پڑھا لکھا کرتے انہیں بڑا ہے گدھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، گدھا ہے، گدھا ہے۔ تو اصحاب کہف کے 7 افراد، ساری دنیا تنگ کر دی گئی تھی ان کے لیے، سانس لینا مشکل، آخری عمل ایک ہی باقی تھا، مملکتی اعتبار سے، حکومت کے ساری فوج اور طاقت کے اعتبار سے، سارے معاشرے کے لحاظ سے، اتنے گھنٹوں کے بعد تمہیں قتل کر دیا جائے گا، اور تم سے متعلق ایک ایک پائی بھی جو چیز جڑی ہوئی ہے،
چونکہ ہمارے ملک میں پیدا ہوئے، ہمارے ملک پہ جیے ہو، بڑے ہوئے ہو، کھائے ہو، پیے ہو، سب کچھ خرق ضبط حکومت اپنے تحویل میں لے لے گی، اور تم کو تمہارے بدن سے جان کو ہٹا دیا جائے گا۔ آج بھی دنیا وہی مطالبہ کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ انٹری ہے تمہاری مسلمانوں کی فہرست میں، خالی ادنا نسبت کی وجہ سے ساری دنیا ایکشن لینے تیار ہے، لیکن یہ نسبت اور رابطہ ہمارا کیا ہے اس کی حقیقت سے ہم خود ناواقف۔ پھر دوسرا واقعہ اس کی تفصیلات میں اس امت کے لوگوں کو، خاص طور پر مسلمان کو اسلامیت کے اوپر بقا کے لیے اس کی زندگی ہوتی کیسی ہے، اس کا کمانا ہونا کیسے ہے، ہاتھ میں آنے کے بعد رقم کیسا ہونا ہے، اس کے بارے میں سوچ کیسی ہوتی ہے، جو اس ایمانی فکر سے ہٹ گیا تو ان کس طریقے سے ہو جاتا ہے، اس کی تفصیلات کل ختم ہوئی، کل کی بیٹھک میں۔ اب اس سورہ کے واقعات میں سے جو 4 پہلو تذکرے ہیں، یہ تیسرا پہلو ہے، ایک عام نمونے کے طور پر پیش کر اے انسانوں، تم جو زندہ انسان مخاطب ہے فی الوقت، اس کو زندگی بولتے ہیں نا، آسمان میں تو نہیں ہو تم، فلاں سیارے میں نہیں ہو، فلاں سیارے میں نہیں ہو، اسی زمین پر ہونا، اس زندگی کو دنیا کی زندگی بول رہے نا۔ اللہ نے سوچنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے آنکھ دے دیے، کان دے دیے، زبان دے دیے، پھر بھی ناسمجھی کے اوپر اپنا پیام بھیجنے کے لیے پیامبر کو منتخب فرما دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنا مقدس کلام جس کے اندر اپنا پیام رکھ کر تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ وہ اپنا پیام بشکل کلام پیامبر یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے کر، پھر اس کی تعلیم و تفہیم کے لیے پیغمبروں کے پیغمبر بنا دے۔ پیغمبر کے معنی وہی ہے، پیغام پہنچانے والا، بتانے والا، سمجھانے والا۔ اردو میں الفاظ فارسی کے ہیں جو اردو میں مستعمل ہوتے ہیں، اردو کوئی مستقل زبان ہے نہیں، ہے نہیں، یا اردو مستقل زبان ہے کہہ کر جو آپ بولتے ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم کہ یہ ہماری زبان ہے، اس کا لہجہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں بیان کرنے کا انداز اسلوب کیا ہے۔ اگر دعویٰ ہے تو پھر اس کی تربیت دے کر بتاؤ، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں۔ پیاس لگ رہی، ٹھنڈا پانی چاہیے، گرمی ہو رہی، فین چاہیے، اب بے چینی بیزارگی ہو رہی، ہمیں اٹھ کر جانا چاہیے، اس لیے کہ زندگی سب کے جیسا چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، موج مستی کرنے کا نام ہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں، تو آج اس کے بارے میں آج کی اس آیت شریفہ میں رب العزت کا حکم و ارشاد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ذمہ دار بنا دیا، ہمارا پیغام، ہمارا پیام، اس پیام میں سب سے پہلے آپ مخاطب ہیں، آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے، اس پیغام کے خلاف ورزی کرنے پر اسی کی تربیت کا نام دین اسلام ہے۔ اسی کو سادے سیدھے الفاظ میں اللہ کے جیسے نام ہیں جو عام طور پر آپ کے کانوں میں چلے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، 100 نام، وہ ذات ایک ہے، اس کا نام ایک ہے۔
مابا کے جتنے نام ہیں وہ نام نہیں کام ہے، نام نہیں کام ہے۔ تگڑا انسان دکھا، وہ پہلوان آ رہا، کیا نام اس کا پہلوان ہے؟ اس کا وجود ڈھانچہ ایک ہے، اس کا نام ایک ہی ہے۔ اس کے مضبوط جسم کو دیکھ کر، اس کے روپ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ پہلوان ہے، یہ اس کا نام کہلایا گیا، یعنی اس کا کام ہے، وہ اللہ کے پورے کام ہے۔ وہ جتنے اسماء الحسنی ہیں وہ دراصل کام ہے، اور کام کائنات کی ہر چیز کو کے ساتھ یہ رابطہ اور جوڑ کرنے والی ذات اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ذات جو اللہ کہلاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں، اتنے ناموں کے ساتھ ہیں، یعنی اتنے کاموں کے ساتھ ہیں۔ اور کائنات کی ہر چیز جس میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا سانس لینا سب کچھ داخل اور شامل ہے۔ اور یہ شناخت کروا کر کہتے ہیں تیرا بھلا ہے، تمہارے ساتھ مہربانی کرنا چاہتے ہیں، اختیار کرو تو تم پر مہربانی ہوگی، زمین خوش ہوں گی، دعائیں دے گی، زمین پر رہنے والے خوش ہوں گے، نیک قرار دیں گے، ہوا دعائیں دے گی، سارے فرشتے تمہارے ساتھ جڑے ہوئے رہیں گے، اور تم جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ، میں چاہتا ہوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں، اسی قسم کے بندوں کی اس عادت سے، اس فکر سے کو میں پسند کرتا ہوں۔ اگر اس سے ہٹ جائے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف والے نمونے کو پسند نہیں کرتے۔ سمجھاؤ، سمجھ نہیں رہے دنیا میں، خالی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا نام، جانور کے جیسی زندگی کا نام سمجھ بیٹھے ہیں انسان۔ یہ جو زندگی گزار رہے ہو، گزر رہی ہو، جو کل کچھ تھی آج کچھ ہے، جو کل تک موجود تھا آج غائب بھی ہے۔ جو کل تک ہنس رہا تھا آج رو بھی رہا ہے۔ تو انہیں پیش کر دیجئے دنیا کی زندگی کا ایک نمونہ، ایک جھلک، ذرا ان کے دماغ کے قریب ہو سمجھ میں آنے کے لیے۔ ایسی چیز پیش کر رہے ہیں جس کو تم نے ایک نے ہزاروں مرتبہ دیکھ چکا ہے۔ آپ کی زندگی جتنے سال کہلاتی ہے اتنے مرتبہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اگر کوئی 12 سال کا ہے تو 12 مرتبہ اس کا مشاہدہ کر چکا ہے، کیا کبھی غور کیا ہے؟ کوئی 25 سال کا ہے تو 25 مرتبہ مشاہدہ کر چکا ہے، کیونکہ ہر موسم سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے۔ موسم سرما ایک ہی مرتبہ، سال کے 12 مہینے میں گرما ایک ہی مرتبہ، برسات ایک ہی مرتبہ، موسم بہار ایک ہی مرتبہ۔ جو 50 کا ہے، 60 کا ہے، 70 کا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں 70 مرتبہ اس کو دیکھ چکا ہے، اس کی آنکھوں میں مشاہدے میں آ گیا ہے، لیکن اس دی ہوئی عقل اور فکر سے کام نہیں لیا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ یوں سمجھ بیٹھا کہ ایسا ہوتے رہتا، ایسے کرتے۔ بیدار کرنا چاہتا ہے، تعلیم وہی دیتا ہے توحید کی۔ اس فکر کے ساتھ اب جیو۔ ہنسنے کے مراحل بتا دیے، کون سی ہنسی تمہاری عبادت کے درجے میں منتقل ہو رہی یہ بھی بتا دیا، رونے کے مقامات بتا دیے، اگر اس مقام پر اس کیفیت کے ساتھ اگر رونا ہو رہا ہے، آنسو نکل رہے ہیں، یہ اطاعت اور عبادت اور معرفت خدا بندی بتا دیے۔ لیکن اس کے سوا جو کر رہا ہے یہ دنیا داری ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ ابلیسیت ہے۔ عطا کرنے والے نے
تمہیں زندگی اور یہ نعمتیں اس کے لیے نہیں دی ہیں تو دنیا کی زندگی کا نمونہ کے جیسا ہو بہو نہیں، ایک آسمان سے برسنے والا پانی. ابھی میں نے کہا کہ ہر کسی نے دیکھا ہے، جس کی زندگی جتنے سال ہے اتنے مرتبہ دیکھا ہے، اتنے مرتبہ وہ موسم اس کی زندگی میں آیا ہے، اور اپنا پورا موسم جتنے دنوں تک احاطہ کیا ہوا ہے، 3 مہینے کے آس پاس جو بھی ہے، یہ بار بار کیفیت ہوتی گئی ہے. اس کے بعد جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو دیکھ چکا ہے. موسم گرما کی شدت ساری زمین کی بہار کو ختم کر دیتی ہے. ایسا گویا ایک زندہ انسان ہے، اس کی روح چلے گی، مر گیا پڑا ہوا ہے. اس لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا مردہ زمین مردہ زمین مردہ زمین کے الفاظ سے قرآن بار بار میں کہا. تو دیکھو چلو اب یہ زمین ہے، غور کرتے چلو. ایک لحاظ سے تو انتظار ہر کوئی انسان بے چینی کے ساتھ منتظر بھی ہے، یہ حرارت گرمی دور ہو جائے. برداشت سے باہر چیز ہے، جیب کے اوپر بار ہے. اپنے آپ کو واقعی رکھنے کے لیے 20 حربے استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ بغیر پیسے کے اس کے ہوتا بھی نہیں، اور اتنی محنت اور جد و جہد سے دشوار ہے. اسی کا حصہ ہے فین چل رہا ہے. اللہ نے کہہ دیا وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. مکے والی زندگی ہے، اللہ کا کلام آیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے لوگ اسلام لائے ہیں ان کی عملی زندگی ہے. کوئی ایک دن بھی پیٹ پر کھانا کھانے کو نہیں مل رہا ہے. کبھی کبھی وہ نوبت آ رہی ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے ایک کھجور کھا کر پانی پی کر گزارا کرنا پڑ رہا ہے. برداشت سے باہر ہو کر تو مسئلہ تو حل کیا جائے. پوری بہادری کے ساتھ ایک صحابی رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، جبکہ دیگر بھی موجود ہیں، اپنی چادر سمجھ لو کرتا اٹھا دیا. یہ دیکھیے میرے پیٹ کو، اور کچھ نہیں کہا. یہ نوبت کیوں ہے؟ اس کو غذا مل نہیں رہی ہے. اللہ نے اب تو اتنا دے رہا ہے، جگہ 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 محلہ محلہ 24 گھنٹے ایڈورٹائزمنٹ بھی، اخبار ہو کے رسالہ ہو، نیوز چینل ہو، ایک ہی سب سے زیادہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کا نکلا ہوا، سامنے نکلی ہوئی توند پیٹ، اس کو اندر دبایا کیسا جائے، دبلا کیسا جائے، پھرتیلا پن پیدا کیسا کیا جائے. بس ایک ہی اعلان چل رہا ہے. تو اس طریقے سے اعتراف تو ہو رہا ہے کہ تیری جانب سے روٹی روزگار نعمتوں کی بھرمار ہے. اس کے تقاضے کی تعمیل و تکمیل کا دور دور تک نام نہیں ہے. انہوں نے بتا کر یہ ظاہر کر دیا. اللہ تو قسم کھا کے کہہ دیے ارے اللہ کے بندو، تم کو ایک ایک چیز کی بھی جو تمہیں نعمت کے طور پر عطا کیا ہے ضرور 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 سوال کر کے رہوں گا، پوچھوں گا.
اس نعمت کا تم نے کیا کیا، نعمت کے دینے والے کو پہچانا نہیں پہچانا، اس کے تقاضے کی تکمیل کے مطابق شکر گزاری بجا لائے یا نہیں لائے۔ زبان سے بھی پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو پینے کچھ نہیں ملتا، تو اب ہم سے کون سی نعمت کا سوال کرنے والے ہیں وہ؟ رسول کو سمجھا دیا اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو گویا اللہ تعالیٰ نے بواسطے درمیان میں فرشتے کے ذریعے سے رسول کو رکھ کر ان کو سمجھا دے کر سارے قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیام خداوندی، حقیقت زندگی، نعمتوں کی حقیقت کیا ہے سمجھا دیا۔ بتایا کہ گرما کی تپش میں، بے چینی میں، پیاس بجھانے کے لیے کیا تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں ملتا؟ اب تو مسجد کے اندر ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی کر دیا، سارا محلہ 24 گھنٹے مسجد کو آتا ہے ضرور۔ اتنی بات تو صحیح ہے، اب مسجد کو آنا تو اطاعت عبادت ہے، اطاعت کے لیے نہیں آتا، عبادت کے لیے نہیں آتا، دو مقصد پورے کرنے آتا۔ ٹھنڈا پانی لے لوں گا، حلال و حرام کی فکر کیے بغیر جو کچھ کھاتا پیتا ہوں وہ فضلہ پیٹ کی بے چینی کو یہیں پر آ کر ختم کر کے صاف کر کے چلے جاؤں گا، اللہ ماشاء اللہ۔ خیر کرو، مت کرو، کہاں سے کہہ رہا ہوں میں بھی، مت کرو کہاں سے کہہ رہا ہوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں ہم بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو کیا تمہیں پیاس سے بچنے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں، ضرور 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 پوچھا جائے گا۔ نماز کے وقت داخل ہوئے تو 10-15 منٹ کے لیے اے سی کھولتے کرتے، نہیں تو فین چلتا کرتے، اس کے بعد نہیں نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا انتہائی گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے، بے چینی سے سکون اور آرام پانے کے لیے، کیا درخت کا سائے سے تم فائدہ نہیں اٹھاتے؟ یہ بھی تمہارے رب کی تمہارے لیے دی ہوئی نعمت ہے۔ اس نعمت کو اور مزین کر دیا گیا فین کی شکل میں، اے سی کی شکل میں، کولر کی شکل میں، عام پانی کو برف کی شکل میں، شربت کے باٹل کو پھر پانی میں ملا کر اس کی شکل میں، ہر نعمت کا ضرور 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 تم سے تمہارا رب پوچھے گا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا۔ تب اسلام کیا سمجھا رہا آپ کو؟ پانی پینے سے روکا نہیں، ٹھنڈا سایہ لینے سے منع نہیں کیا، فین استعمال کرنے سے منع نہیں کیا، کولر استعمال کرنے سے نہیں منع کیا، اے سی استعمال کرنے سے منع نہیں کیا، کھانے سے منع نہیں کیا۔ پھر ہے کیا اسلام؟ یہ سارے اسباب کو آسان کرنے والی ذات کون ہے؟ اس سانسوں کی زندگی کو بے ڈھنگی بد سلیقے والی زندگی کے ذریعے سے صرف کیوں کرتا ہے؟ صرف اس نے سمجھ فکر پیدا کر لی۔ یہاں فرمایا کہ دیکھو دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے برستا ہوا ایک پانی ہے، زمین قبول بھی کر لی، اب موسم ختم ہوگا، بارش کی کمی زیادتی انسان کی عملی زندگی ہے۔ جتنا نیک ہے اللہ تعالیٰ بارش زیادہ نازل کریں گے، کم کریں گے، سارے انسانوں کی مجموعی اعتبار سے خرابی شرارتیں اتنی زیادہ ہیں، یہ اظہار کے لیے یہ اللہ نے فطرت و طریقہ اس طرح بنا کر رکھے ہیں۔ جب ہوں گی، اب وہ زمین جو خوش دکھ رہی تھی، جگہ جگہ گلیوں میں، ناطے میں، ہر چیز میں
پودوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، پھول کی شکل میں سرسبز و شاداب ہو گئی، جس طرح سنور گئی، جس طرح کہ ایک دلہن کو خوب سنوار کر دولہے کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، اس طرح پورے سنوار کر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق بندوں کے سامنے روبرو پیش کر رہا ہے، تمہارے خاطر، تمہارے لیے، تم کو پیدا کرنے والے نے۔ لیکن پھر موسم گیا، سرما آیا، پھر گرما آیا، تو پھر وہ کہاں گئی چیزیں؟ ایسا گویا تھیش نہیں۔ تو اس زمین کو جتنے سال انسان زندگی گزارا دیکھ رہا ہے، اتنے سال مری، اتنے سال زندہ ہوئی۔ اب تم کیا کرو گے؟ ایسا تمہارا بھی حال ہے۔ تو جو بھی چیز ہو رہی پرماننٹ نہیں ہو رہی۔ چلے پھل لگے ہوئے، چلے آم کا موسم، آم کا پھل ہے، سال کے 12 مہینے سے لگتے رہنا نا، پھر ایک دم ہاتھ جھٹک دے رہے کہیں کو، خالی نام رہ جائے، پھر کام نہیں، اس کا ظہور نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پیش کر دیجئے، اور یہ پانی ساری زمین کے ساتھ جذب ہو کر آپس میں اس طرح مل کر سرسبز و شاداب ہو گیا، لیکن نتیجہ کیا رہا؟ اس کیفیت کے اوپر باقی نہیں رہا۔ جب ہر چیز پانی ہے، تبدیل ہو رہی ہے، ختم ہوتی ہے، تمہاری بھی جو کیفیت مزاجی سمجھو، کل جو اس وقت جو تھی وہ نہیں، جو آج ہے تو پھر کیا ہونے والی معلوم نہیں۔ پاس با حشیمن، پھر بعد میں چور چور ہو گیا، یعنی سوکھ گیا، خشک ہو گیا، سب ختم۔ یہ سارے درخت، گھاس، پودے وغیرہ سب ہو کر جب ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ہوا چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے سے سب صاف، گیا کہاں؟ پھر آیا تھا کہاں سے؟ گیا کہاں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرٌ۔ آپ سمجھ لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے کی کمال درجے کی طاقت اور قدرت رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ آدھا حصہ ہوا، ابھی بقیہ اس کا تکمیل کا اگلی آیت میں ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہوں گی، جس کے اندر تمہارا وجود، تمہارا مال جس کے پیچھے پڑے رہے ہو، تمہاری اولاد، تمہاری نسل، تمہارا خاندان، تمہارے دوست احباب، تمہارے کاروبار، تمہاری دکانیں، تمہاری تجارت، تمہاری محنت، تمہاری مزدوری وغیرہ ساری کی ساری چیزیں، یہ حقیقت کیسے، کس طریقے سے کیا ہوں گی، آج کے سارے مضمون کی تفصیل بقیہ اگلے آنے والی آیت کے ذریعے سے تمام پائے گی۔ سبحان اللہ۔